ایوری ون، آج ہم نے جو ہے وہ پلان کیا تھا کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کچھ بنا کے اور جو ہے وہ مجلس میں جو ہے تبرک کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو یہاں ہم آ گئے تھے اس کی کے لیے جو ہے وہ پرچیزنگ کرنے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ سارا سامان پرچیز کریں اور بس جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے، جو جتنا کر سکتا ہے وہ اتنا جو ہے وہ کرتا ہے، اور قبول کرنے والی ذات جو ہے اس کی ہے. اور بس جو ہے آپ نیت کرو تو خود بخود جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے کام جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں. ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں، بٹ یہ ہے کہ خود بخود آپ کے اندر جو ہے نا ایک جذبہ، ایک ہمت، طاقت آ جاتی ہے. میں نے پہلے کبھی اتنے بڑے مطلب جو ہے اس پہ اسکیل پہ مطلب جو ہے نہیں کیا، جیسے بانٹنے کے لیے تبرک خود مطلب پریپیئر کرنا، یہ نہیں کیا. ہاں یہ ہے خرید کے جو ہے وہ بانٹ دیا. آج جو ہے وہ کل 12 محرم تھی، تو جیسے پورا جو ہے وہ 12 محرم کا جلوس ہوتا ہے تو سارا ایریا وغیرہ بند ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سب نے مطلب آرڈر لینے سے بھی منع کر دیا تھا. لیکن بس پھر میں نے سوچا کہ یار اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ انسان جو ہے وہ خود بنا کے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے. تو یہی سوچتے ہوئے میں نے کہا کہ چلو کیوں نہ مطلب یہ کرا جائے. تو یہاں میں نے ساری لسٹ جو ہے وہ بنا لی تھی. اس سے جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کو پرچیزنگ کرنے میں، کہ جب آپ لسٹ بنا لیتے ہو نا تو آپ مارک کرتے جاتے ہو کہ کیا کیا چیزیں لے لی ہیں، کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں، تو بہت آسان ہو جاتا ہے یہ ہمارے لیے. اور آپ لوگ بھی جو ہے یہی کیا کریں، ٹائم بھی بچتا ہے. اور یہاں بس ہم نے ساری پرچیزنگ کر لی تھی. اب ہم جا رہے تھے کاؤنٹر کی طرف بل کروانے کے لیے، کیونکہ آج سے ہی جو ہے ہاف پریپریشن ہمیں اسٹارٹ کرنی تھی. کچھ چیزیں جو ہے وہ آج کر کے رکھنی تھیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ صبح کرنی تھیں. تو بس اب ہم جو ہے وہ جا رہے تھے کاؤنٹر کی طرف کہ جلدی سے بل کروائیں اور جو ہے گھر پہنچ کے جو ہے تیاری اسٹارٹ کریں. وعلیکم. یہاں ہم جو ہے وہ گھر واپس آ گئے تھے اور ہم نے تیاریاں سٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ کل ہمیں یہ جو ہے وہ تقسیم کرنا تھا سب میں، اور آج جو ہے ہمیں جو ہے وہ تیاریاں جو ہے وہ کر کے رکھنی تھی ساری کی ساری. اور آدھی آج کرنی تھی، آدھی کل کرنی تھی. ہم بنا رہے تھے براؤنیز اور جو ہے وہ چکن سینڈوچز. تو براؤنیز ہمیں آج سے ہی جو وہ ہے بنا کے پریپیئر کر کے رکھنی تھی. اور الحمدللہ آج کے دن مطلب ہمیں توفیق ملی کہ ہم نے ماہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نظر و نیاز کا اہتمام کیا. ہم نے آج تک اتنے بڑے پیمانے پر اتنی زیادہ مقدار میں کام نہیں کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب نیت کر لی تو وہ ذات خود بخود جو ہے آپ کو ہمت دے دیتی ہے اور طاقت دے دیتی ہے. تو اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے سارے کام جو ہے وہ آسان کر دیے، اور جہاں نیت سچی ہونا وہاں آسانیاں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. اور بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو جو ہے وہ قبول فرمائے. الہی آمین. ماہ محرم ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، قربانی کا درس دیتا ہے، حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے. کربلا صرف میدان کا نام نہیں، کربلا انسانیت کی یونیورسٹی ہے. کربلا کا واقعہ کیا تھا؟ 10 محرم سن 61 ہجری، عراق کی سرزمین کربلا کا میدان. امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ اور 72 جانثار اصحاب کے ساتھ تھے. سامنے ہزاروں کا لشکر تھا. 3 دن تک پانی بند رہا، خیمے گھیر لیے گئے. حضرت علی اصغر علیہ السلام امام حسین کے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے. 3 دن کی پیاس کے بعد امام حسین علیہ السلام انہیں پانی کی ایک بوند کے لیے لے کر گئے. وہ پانی کی طلب میں تڑپ رہے تھے. اسی حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. امام حسین
علیہ السلام نے اپنی دستار مبارک سے ان کے لیے ایک قبر تیار کی اور انہیں کربلا کی مقدس زمین میں سپرد خاک کیا۔ یہ تھا ایک باپ کا صبر، یہ تھی قربانی کی انتہا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے، وہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے۔ جب وہ میدان میں جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب میں علی اکبر علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے نانا کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ حق کے لیے میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ حضرت قاسم علیہ السلام، امام حسن کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے، ان کی ابھی شادی کا وعدہ ہوا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب انہیں میدان میں جانے کی اجازت دی تو وہ خوشی سے گئے اور شہید ہو گئے، نوجوانی کی وفا کی مثال بن گئے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی، کہا جاتا ہے کہ انہیں اپنے بابا کے سینے پر نیند آتی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو ہی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ گئیں اور کہا، بابا مقتل میں نہ جائیں، جو وہاں گیا ہے وہ واپس نہ آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہت محبت سے سمجھایا اور بی بی زینب کے سلام اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی بہن، کربلا کے بعد جب سب شہید ہو گئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے صبر اور استقامت کا وہ پہاڑ بن کر دکھایا کہ جو دنیا آج تک جو ہے سلام کرتی ہے، جسے دنیا آج تک۔ انہوں نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عورتیں بھی قوموں کی رہبر ہو سکتی ہیں۔ صرف 72 لوگ تھے، انہوں نے بھوک پیاس برداشت کی، سختیاں برداشت کی، لیکن باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اصولوں کی قیمت جان سے زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے، کھانا ہو، سکون ہو، عزت ہو، جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو خالص نیت سے اس کی راہ میں خرچ کرے وہ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی صرف ایک جماعت کے لیے نہیں تھی، وہ حق کی قربانی تھی۔ جو بھی انسان ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ دراصل حسینیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے ہمیں جھگڑا نہیں سکھایا، حسین علیہ السلام نے ہمیں اتحاد سکھایا۔ انہوں نے فرمایا، میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں امت جد میں۔ اور آج کا یہ پیغام ہے کہ ذرا سوچئے، وہ بچے جو
پیاسے رہے، وہ مائیں جنہوں نے صبر کیا، وہ بہنیں جنہوں نے حوصلہ دیا، ان کی قربانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ نفرت کو دل سے نکال دیں، نہ کسی کو نام سے دور کریں، نہ کسی کو فرقے سے پرایا سمجھیں، کیونکہ حساب کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا مسلک کیا تھا، پوچھا جائے گا تم انسان تھے یا نہیں، تم نے مظلوم کا ساتھ دیا یا نہیں۔ تو آج عہد کریں، محبت بانٹیں گے، بھائی چارہ بانٹیں گے، انسانیت بانٹیں گے، کیونکہ ہم سب ایک ہی اللہ کے بندے ہیں، ہم سب ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ اور یاد رکھیں، صبر قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایمان قرآن کی بنیاد ہے، پورا قرآن ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کچھ نہیں، عمل کی قبولیت کی بنیاد ہی ایمان ہے۔ جب دل میں ایمان ہوگا، نیت صاف ہوگی، تو چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جائے گا۔ اسی لیے آج دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو قرآن والا صبر اور قرآن والا ایمان عطا فرمائے، الہی آمین۔ اگر میری بات، میرے الفاظ میں، میرے بیان کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو میں آپ سب سے دل سے معذرت کرتی ہوں۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں تو بس ایک عاجز انسان ہوں جو امام حسین علیہ السلام کے درس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمال صرف اللہ کی ذات کا ہے، کمی کوتاہی ہم انسانوں سے تو ہو ہی جاتی ہے۔ اور میرا پیغام بس یہی تھا، نفرت ختم کریں، محبت بانٹیں، فرقے کی دیواریں گرائیں، انسانیت کی چادر اوڑھ لیں، کیونکہ کربلا نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت سارا پیار دکھائیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر والا دل، ایمان والی سوچ اور حسین علیہ السلام والا ظرف عطا فرمائے، الہی آمین۔ اللہ حافظ۔